الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال الحياء هو الإيمان وقال إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی جوانی کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی جوانی جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کس پر؟ اللہ پاک پر خاکی کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ مٹی انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں کو دنیا میں بھیجا جاؤ پوری دنیا کی مٹی جمع کر کے لے کر آؤ تھوڑی تھوڑی ہر جگہ سے جب تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کر لے کر آئے فرشتوں نے اللہ پاک نے اس کا مجسمہ بنایا یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آدم علیہ السلام اپنے جب ابا مٹی سے بنے ہوئے تو ہم بھی مٹی سے رہنے والے مٹی خاک کو کہتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی جوانی جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی یعنی اللہ پاک پر دیکھیے آج ہم اگر ماحول دیکھیں گے زمانے پر نظر ڈالیں گے معاشرے پر نظر ڈالیں گے تو سب سے زیادہ ہمیں آج جو چیز نظر آئے گی وہ بے حیائی نظر آئے گی آج بے حیائی اور ریانیت اتنی عام ہو چکی ہے کہ الامان الحفیظ اللہ حفاظت فرمائے آج کوئی گاؤں کوئی شہر کوئی سٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر بے حیائی عام نہ ہوگی پہلے تو کہا جاتا تھا چلو ممبئی سٹی وہاں تو بے حیائی عام ہے لیکن آج اللہ حفاظت کرے کہ آج کوئی گاؤں ایسا نہیں رہا کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ یہ بے حیائی سے محفوظ ہے یہ بات الگ ہے کہ ہم نے بے حیائی جسے سمجھنا تھا اسے ہم نے نہیں سمجھا یہ بات الگ لیکن آج اگر ہم معاشرے پر نظر ڈالیں گے تو کوئی معاشرہ کوئی ہمیں گاؤں سٹی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جہاں پر پورے پردے کی پابندی ہوتی ہے پورے پردے کی پابندی ہوتی ہے دیکھیے اللہ کا فرمان کیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے نبی سبحان اللہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا پیارا نکتہ انہوں نے بیان کیا کہا کہ جب بیٹا سرکش ہو جاتا ہے بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے بیٹا باغی ہو جاتا ہے بیٹا بے حیا ہو جاتا ہے تو باپ ڈائریکٹ اپنے بیٹے سے نہیں کہتا انڈائریکٹ جو اس کے بیٹے کا دوست ہوتا ہے جو قریبی ہوتا ہے اس دوست کے پاس باپ کہتا ہے ارے میرے بیٹے سے کہو ذرا یہ کام نہ کرے میری عزت مٹی میں ملا رہا ہے باپ ڈائریکٹ اپنے بیٹے سے نہیں کہتا بلکہ کسی کے ذریعے سے کسی کے تعلق سے وہ بات کہتا ہے تو قربان جائے اللہ پاک بھی ڈائریکٹ پیارے خود سے اللہ بندوں سے نہیں کہہ رہے اے میرے بندوں بے حیائی نہ کرو بلکہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ارشاد فرما رہے ہیں قل اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجیے سبحان اللہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا من فروجہم اور آگے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن سبحان اللہ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے نبی میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے
دیکھیے ہم کیا سمجھتے ہیں، اے بچوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر غیر محرم سامنے سے آئے تو کیا کرے، نظروں کو جھکائے، یہ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہے. اللہ کیا کہہ رہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، پہلے سے ہی اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر رکھو، پہلے سے ہی اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر رکھو. جب کوئی غیر محرم سامنے آئے تب نہ، ایسا نہیں، بلکہ پہلے سے ہی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. اور صرف یہ حکم مردوں کے لیے نہیں ہے. بہت سارے عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے، بلکہ یہ حکم عورتوں کے بھی لیے ہے. اللہ کہتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے نبی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے. جب تک آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی اس وقت تک دل کی حفاظت نہیں ہوگی. جب دل کی حفاظت نہیں ہوگی انسان کی زندگی سے چین، سکون، امن، اطمینان سب ختم ہو جاتا ہے. جب دل بے سکون ہو جاتا ہے زندگی بے سکون ہو جاتی ہے. اس لیے اگر اپنے آپ کو سکون والی زندگی عطا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات اپنی نگاہوں کی، آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. جب بندہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، دنیا کے جتنے شیطان ہیں اگر اس پر حملہ کرنا چاہے، اس کو بہکانا چاہے تو نہیں بہکا سکتا. لیکن اگر کوئی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے، کتنا بڑا وہ نماز پڑھنے والا رہنے دو، کتنی تہجدیں پڑھنے والا رہنے دو، اگر آنکھوں کی حفاظت وہ نہیں کرتا ہے تو ایک شیطان اس کو چٹکی میں گمراہ کر دیتا ہے، چٹکی بجا کر شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے. اس لیے دیکھیے جب پردے کا حکم نازل ہوا تو ایک صحابیہ نماز کے لیے کہیں پر گئی، مسجد بنی ہوئی تھی، الگ سے پردے میں نماز پڑھ رہی تھی. جب پردے کا حکم نازل ہوا تو انہیں وہاں پر پتا چلا کہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا چلو گھر پہ جاتی ہوں اور وہاں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہوں، بلکہ اپنے کسی رشتہ دار کو گھر بھیجا، وہاں سے پردے کے لیے کوئی کپڑا منگایا اور وہیں سے پردہ کرنا شروع کر دیا. یہ اللہ نے ان کو نعمت عطا فرمائی تھی. دیکھیے قرآن میں جا بجا، قرآن میں ہر جگہ، یعنی کہیں اکثر مقامات پر اللہ نے کیا کہا ہے، وَيُدْنِينَ مِن جَلَابِيبِهِنَّ. اللہ کہتے ہیں قرآن میں بار بار اللہ نے کہا ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہتے کہ عورتوں کو برقع پہننا ضروری ہے. اللہ یہ نہیں کہتے، کیونکہ اگر اللہ نے یہ کہا ہوتا کہ عورتوں کو برقع پہننا ضروری ہے، آج کتنے فیشن کے برقعے نکل رہے ہیں، شارٹ کٹ برقعے، یہاں سے پھٹا ہوا، یہاں سے پھٹا ہوا، کہاں سے پھٹا ہوا. تو اللہ کا جو حکم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ برقع پہنے، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھیں. آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ. اللہ اکبر. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں کتنی ایسی عورتیں ہوگی جو لباس تو پہنتی ہوگی لیکن اللہ قیامت کے دن انہیں ننگا برہنہ کھڑا کرے گا. لباس ایسا ہوگا جس میں سے سب ستر نظر آ رہا ہوگا، تو ایسی عورتوں کو اللہ قیامت کے دن پورے برہنہ کھڑا کرے گا. سوچو اگر ستر کا چوتھائی حصہ نظر آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. نماز کے اندر ستر کا چوتھائی حصہ نظر آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے. آج عورتوں کے دوپٹے آپ غور کر لیجیے اپنے گھروں پر جا کر، ایسے دوپٹے ہیں کہ جن کے اندر سے پورے بال نظر آتے، تو نماز ہوئی کیا؟ پھر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یہاں تک ہاف آستین کے ڈریس، اب ہاتھ کا چوتھائی حصہ آپ کر لیجئے، اگر یہاں تک ہاف آستین کے ڈریس اگر کوئی لڑکی کوئی مستورات پہن کر
نماز پڑھتی ہے تو اس کا چوتھائی حصہ نظر آ رہا کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نماز ہوگی کیا نہیں؟ بالکل نہیں ہوتی نماز. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ. کتنی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو لباس پہننے والوں میں شمار ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ انہیں برہنہ کھڑا کرے گا، برہنہ کھڑا کرے گا. اس لیے دو چیزوں پر آج غور کیا جائے. آج ہمارا معاشرہ کتنی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے. آج نوجوان نسل اپنے جوانی کو آج برباد کر رہی ہے. اپنی جوانی جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت، آج اس جوانی کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے جو لوگ بتلائے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے. اس میں سے ایک وہ بھی ہے من دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ نوجوان جسے کوئی خوبصورت لڑکی جو مال والی ہے، جمال والی ہے، حسب نسب والی ہے، گناہ کے لیے بلاتی ہو اور یہ کہتا ہو انی اخاف اللہ، میں میرے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں میرے اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اس دن سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، سب پریشان 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 ہوں گے. اللہ اسے بلائیں گے اے میرے بندے، تجھے گناہ کا موقع ملا تھا، تو غیر محرم پر نظر اٹھا سکتا تھا، تو گناہ کر سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں کیا. آجا میرے عرش کے سائے میں آجا، آج میں تجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں. اس لیے جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی 2 اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں، لوگ اس میں دھوکہ کھائے ہوئے. الصحۃ والفراغ، نمبر 1 صحت اور دوسرا وقت، فرصت اللہ پاک نے جو دی ہوئی ہے. اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرے. جوانی کے تعلق سے اللہ الگ سے سوال کرے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا تو نے جوانی کہاں لائی، جوانی کہاں لائی. اس لیے خاص طور سے وہ نوجوان جو اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی جوانی کی حفاظت کرے. اور باقی تمام لوگ بھی دیکھیے، خواہش نفس ایک ایسی چیز ہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. چاہے بچپن ہو یا 55 ہو، جس کا نفس ایک مرتبہ جاگ جاتا ہے وہ صرف اور صرف گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اس سے کوئی عام اور خاص محفوظ نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہنا چاہیے اللہ ہمیں نفس کے مکاریت سے، نفس کے مکار ہونے سے بچا لیجیے. نفس مطمئنہ ہمیں عطا فرما دیجیے. نفس مطمئنہ جس کے تعلق سے اللہ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنہ یعنی وہ نفس جو گناہ نہیں کرتا ہے، جس نے سچی پکی توبہ کر لی پھر سے گناہوں کی طرف نہیں جاتا. اس لیے آج سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ اپنے معاشرے سے بے حیائی کو دور کرنے کی چیز ہے. آج اسکول کالجز کا آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی تقوی اختیار کرنا چاہے، بے حیائی سے بچنا چاہے تو آرام سے بچ سکتا ہے. ایسے بہت سارے واقعات ابھی کے ہیں، پہلے کے بھی ہیں کہ گناہ کا موقع ملا لیکن پھر بھی اللہ کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا. اس لیے جو اپنی لڑکیاں اسکول اور کالجز میں جاتی ہیں، سب سے پہلے قرآن کا حکم یاد رکھیں. سب سے پہلے قرآن کا حکم، برقع پہنانا ضروری نہیں بلکہ پردہ کرانا ضروری. ورنہ آج کتنے ایسے برقعے ہیں جس کو نہیں دیکھنے والا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ڈیزائن اس پر لگائے جاتے ہیں، ایسا اس برقعے کو بنایا جاتا ہے، شارٹ کٹ میں فٹ اس کو کیا جاتا ہے کہ نہیں دیکھنے والا اس برقعے کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو برقع پہنانا اصل نہیں ہے بلکہ پردہ کرانا اصل ہے، پردہ کرانا اصل ہے. ایک مولانا کا ایک بیان آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو کالج میں
داخلہ کرا کر ایڈمیشن کرا کر آیا۔ دوسرے دن جب بیٹی کالج پڑھنے کے لیے گئی تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ بہت ساری لڑکیاں ہیں جو بے پردہ ہیں، یعنی بغیر برقعے کے ہیں۔ تو اپنے گھر پر آئی، کہنے لگی ابا میں کالج گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری لڑکیاں بغیر برقعے کے ہیں، بغیر پردے کے ہیں، نہ سر پر دوپٹہ ہے، نہ مکمل لباس ہے، شارٹ ٹاپ جسے کہتے ہیں ٹاپ ڈریس وہ پہنے ہوئے تھے انہوں۔ اگر میں برقع پہن کر جاؤں گی تو لوگ مجھ پر، سہیلیاں مجھ پر ہنسنے لگے گی۔ اللہ اکبر، باپ ہو بھی تو ایسا ہو۔ اس باپ نے کیا کیا؟ اس باپ نے اپنے سر کی پگڑی یا ٹوپی نکال کر بیٹی کے قدموں کے سامنے رکھ دی اور کہا بیٹی دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لے، ایک اپنے باپ کی عزت یعنی برقع پہن کر جا، یا دوسری چیز اگر تیری سہیلیاں نام رکھتے ہیں تو نام رکھ لے۔ تو وہ بیٹی، وہ خود باپ کہتا ہے کہ اس وقت سے مکمل طریقے سے میں نے اپنے بیٹی کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اس ابا کے خواب میں آئے اور کہنے لگے فلا فلا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں بار بار آیا، کہ تیرے گھر میں اتنا پردہ کیا جاتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بار بار اس گھر میں آیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اگر صحیح سے والدین تربیت کریں گے، اپنا گھر کا ماحول بنائیں گے تو وہ لڑکی اور وہ لڑکا ایسا بھی بن سکتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کے رسول خواب میں تشریف لا سکتے ہیں۔ بابا مشکی رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان کوئی چیز بیچا کرتا تھا، کپڑے جھاڑو وغیرہ کوئی چیز بیچا کرتا تھا۔ ایک بڑی حویلی تھی جس میں ایک لڑکی، ایک عورت روزانہ اس شخص کو، اس نوجوان کو دیکھا کرتی تھی اور اس کے دل میں یہ چاہت تھی کہ میں اس کے ساتھ گناہ کروں، میں اس کے ساتھ گناہ کروں، لیکن وہ نوجوان اس کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ روزانہ اس محل کے سامنے سے وہ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس عورت نے اپنے خادمہ کے ذریعے سے اس نوجوان کو بہانہ بتلا کر اپنے محل کے اندر بلایا کہ آپ سے ہمیں سامان خریدنا ہے، آپ سے ہمیں سامان خریدنا ہے۔ وہ نوجوان اندر آیا، جیسے وہ اندر آیا خادمہ نے باہر جا کر دروازے کو بند کر دیا اور چلی گئی۔ اب اندر صرف وہ لڑکی تھی، وہ عورت تھی اور وہ نوجوان شخص تھا۔ وہ عورت کہنے لگی دیکھو تمہارے پاس دو چانس ہیں، دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ تم میرے ساتھ گناہ کرو، یا پھر دوسرا راستہ میں اپنے کپڑے پھاڑ کر تمہیں بدنام کر دوں اور محلے والے آئیں گے اور تمہیں ماریں گے، تمہاری عزت مٹی میں مل جائے۔ وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا، وہ ایسا ویسا نوجوان نہیں تھا، اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کی خشیت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، آخرت کی فکر تھی، قبر کی فکر تھی، حشر کی فکر تھی، تمام چیزیں اس کے سامنے تھی۔ اس نوجوان نے تھوڑا غور کیا کہ کیا کیا جائے۔ اللہ آج تک اتنے نیک اعمال کیے آپ کو راضی کرنے کے لیے تھی، اگر آج اس گناہ میں پڑ گیا اللہ باقی اعمال سب حق اور سب خراب ہو جائے، میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ آپ ہی کوئی راستہ نکال دیجیے۔ اللہ نے اس نوجوان کے دل میں بات ڈالی، اس نے کیا کیا؟ اس لڑکی سے کہا ٹھیک ہے میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے ضرورت سے فارغ ہو کر آنے کی اجازت دی جائے، استنجا سے بیت الخلا سے فارغ ہو کر آنے کی اجازت دی جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، پہلے تو ایسے بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، پہلے ہنڈا مٹکا یا بہت بڑا ایک گڑا کیا جاتا تھا جس میں استنجا کیا جاتا تھا اور پھر اس کو باہر گندگی کو پھینک دیا جاتا تھا، بھنگی آتا تھا اور اس کو پھینک دیتا تھا۔ وہ نوجوان استنجا کے لیے گیا، اس کو استنجا کی ضرورت تو نہیں تھی، اسے اپنا ایمان بچانا تھا، اپنے اعمال صالحہ بچانا تھا، اپنے اللہ کو راضی کرنا تھا، اپنی آخرت کی حفاظت کرنا تھی، اس لیے وہ نوجوان گیا۔ جا کر وہاں پر اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر! اس نے وہاں سے جس چیز پر بیٹھا جاتا ہے اس چیز کو ہٹا دیا، اور جو گندگی وہاں اس گڑھے میں تھی وہ پوری گندگی اس نے اپنے جسم پر لگا، پوری گندگی پیخانہ اس نے اپنے جسم پر لگا لیا، اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جیسے وہ پوری گندگی
اپنے جسموں کو لگا کر باہر آیا، اس عورت نے دیکھا اور وہ سمجھ گئی یہ تو کوئی پاگل نظر آتا، یہ تو دیوانہ مجنون ہے، فوراً اسے باہر نکال دیا جائے۔ اس نے اس کو گھر سے باہر ہکال دیا، اس نے اپنا ایمان کو بچا لیا، گھر سے باہر آیا، وہاں پر قریب میں پانی کا چشمہ بہ رہا تھا، وہاں پر وہ نوجوان گیا، وہاں پر غسل کیا، کپڑے کو پاک کیا، صاف کیا، اور جب لوگوں کے درمیان میں آیا تو لوگ کہنے لگے ارے بھائی آپ نے خوشبو کہاں سے لے کر آئی، ارے بھائی آپ نے عطر کہاں سے لے کر آیا، ارے بھائی ایسی خوشبو تو آج تک ہم نے نہیں استعمال کی، نہیں سنگی، آپ نے ایسی خوشبو کہاں سے لے کر آئی؟ تو کہنے لگا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، اللہ نے اسے دنیا میں یہ انعام دیا کہ جہاں جاتا تھا اس نے الجزاء بجنس العمل، بندہ جیسی قربانی کرتا ہے ویسا اللہ اس پر مہربانی کرتے۔ اس نے اپنے آپ پر کیا لگایا تھا؟ گندگی لگایا تھا نا، بدبو لگایا تھا نا، اللہ نے اس کا بدلہ فوراً وہیں پر دے دیا کہ اللہ نے اس کے جسم سے خوشبو کو ظاہر کر دیا۔ جہاں جاتا تھا وہاں خوشبو آتی تھی، جس محفل میں جاتا تھا خوشبو آتی تھی، لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا بابا مشکی رحمت اللہ علیہ، بابا مشکی رحمت اللہ علیہ۔ اسی لیے آج اگر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے اللہ اس سے بہترین جنت کی حور عطا کریں گے۔ آج اگر اپنے اعضاء کی حفاظت کریں گے اللہ پاک اپنے گھر والوں کی جو دوسرے نظر ڈالتے اس سے حفاظت کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں زنا کروں، آپ اجازت دے دیجیے۔ اگر کوئی کسی کے پاس آئے تو کیا کرے گا؟ لکڑی سے مارے گا پہلے۔ وہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تو تمہیں اجازت دے دوں گا، لیکن میرے چند سوال ہیں اس کے جواب دے دو، جب تم جواب دے دو گے میں تمہیں اجازت دے دوں گا کہ تم گناہ کر لینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی گناہ کرے اس بات کو پسند کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی گناہ کرے اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ بتاؤ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی گناہ کرے تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی نظریں ملائے، نظریں لڑائے، گناہ کرے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں میں یہ بھی نہیں پسند کرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے جس کے ساتھ تو آنکھ ملانے کی کوشش کرے گا، جس کے ساتھ تو گناہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ جب تو اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ عمل ہونا پسند نہیں کرتا تو کسی غیر کے ساتھ وہ عمل کرنا تو کیوں پسند کرتا؟ اسی وقت آپ علیہ السلام نے دعا دی اللہم طہر قلبہ واحفظ فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیجئے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے، خاص طور سے یہ میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا عظیم الشان حصہ ہے۔ الحیاء هو الایمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا حیا ہی ایمان ہے، حیا۔ اس لیے آج اپنی زندگی میں حیا کو داخل کرنے کی کوشش کرے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک کوانٹٹی نہیں دیکھتے ہیں، اللہ پاک کوالٹی دیکھتے ہیں۔ میرا بندہ کتنا گناہوں سے بچ کر آیا ہے اللہ یہ دیکھیں گے، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے میرے بندے نے کتنی نفلیں پڑھ کر آئی ہے، کتنے نفل روزے رکھ کے آئے ہیں، کتنے نفل عمرے کر کر آئے ہیں، اللہ یہ خاص طور سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تو یہ دیکھیں گے کہ میرے بندے نے کتنے بار اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر آیا۔
اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ کا موقع ملا تھا لیکن وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ معاذ اللہ ان ربی احسن مثوای، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میرے اللہ نے مجھے نبوت دی، میرے اللہ نے مجھے عزت دی، میرے اللہ نے مجھے خوبصورتی دی، میں میرے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جہاں پر گناہ کا موقع حاصل ہو جائے وہاں سے فرار یعنی دوڑنا لازم ہے، فرض ہے۔ خاص طور سے جب اسکول کالج چھوٹتا ہے تو ایک عام بات بتا رہا ہوں، نوجوانوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جہاں سے لڑکیوں کا گزر ہوتا ہے وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بدنظری ہو جائے۔ ایسے مواقع سے، ایسی جگہ سے ہم پرہیز کریں کہ جہاں پر بیٹھنے سے اٹھنے سے ہم گناہ میں ملوث ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے اس کا بڑھاپا بھی نورانی ہوتا ہے۔ جس کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے، گناہوں سے بچ کر جو جوانی استعمال کرتا ہے، گزارتا ہے، اللہ اس کے بڑھاپے کو نورانی بنا دیتے ہیں، نورانی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ چہرے سے کشش کو کھینچ لیتے ہیں، اللہ منحوس کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کریں انشاءاللہ۔ اللہ نے جو زندگی دی ہوئی ہے یہ ہماری نہیں بلکہ اللہ کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، وہی شعر جو شروع میں کہا تھا، کیونکہ بہت سارے حضرات شروع میں نہیں آئے تھے اس لیے ایک شعر پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی جوانی، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی جوانی، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔